सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अली अमीन गंडापुर की कलाबाजियों पर बहस जारी है, लेकिन इस दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने एक अहम बयान दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम जरूरी है न मजबूरी, जिसका मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस की तौसीह या मुजव्विदा आईनी कोर्ट के सरबराह बनने के चांसेस अब तकरीबन खत्म हो गए हैं। मगर आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग तहफ्फुज़ात अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ को अब भी खदशा है कि 25 अक्टूबर के बाद इलेक्शन ऑडिट हो सकता है। बिलावल भुट्टो को यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने साथी जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ वो जस्टिस मंसूर अली शाह को बाईपास करने की सूरत में जुडिशल पुशबैक का खतरा भी महसूस कर रहे हैं। इन खदशात और तहफ्फुज़ात में फंसी आईनी तरमीम शंघाई समिट के इनेकाद तक मौखर हो गई है। दूसरी तरफ मियां साहब ने हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड रखने के हक में बात की है। क्या इस ताखीर और मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के माइनस होने की वजह JUI का बैलेंस या अली अमीन गंडापुर का मुबैना फिक्स्ड मैच? जो भी है, स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखा है कि मखसूस नशस्तों का फौरी फैसला किया जाए। क्या आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, या भी सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्या इस सारे हंगामे में आईनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा मजीद डाइल्यूट हो जाएगा? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइजर टू PM ऑन लॉ एंड जस्टिस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा बैरिस्टर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हम सुन रहे थे कि आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये तरामीम पास करा लेंगे, और अब हम देख रहे हैं इसमें डिले हुआ है। तो डिले की रीज़न क्या है? मौलाना साहब हैं या कुछ और, या जो जुडिशरी से एक रिएक्शन आ सकता है ये रीज़न है, या कुछ और रीज़न है? मादिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कतन डिले की वजह ना तो जुडिशरी है, न ही मौलाना साहब हैं। ज़ाहिरी बात है, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो, और जब वो कंसेंसस रीच होगा तभी हम चाहते हैं इसको टेबल करें। लेकिन इसमें यह भी कोई बात नहीं है कि 25 से पहले या 25 के बाद। ये एक ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से, या अगर देखा जाए किसी एक मखसूस शख्सियत को देखते हुए शायद ये बनाई गई ये जो इल्ज़ाम हमारे पर लगता है। क्यों लगता है ये इल्ज़ाम? वैसे तो मुझे नहीं पता कि क्यों ये लगा देते हैं इल्ज़ाम हमारे सियासी हरीफ। लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 25 से पहले हो 25 के बाद हो, ना तो ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ना किसी को रूल इन कर सकते हैं, ना किसी को रूल आउट कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया बनेगा उस क्राइटेरिया पे जो जो लोग पूरे उतरते हैं उन तमाम को कंसिडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। बैरिस्टर साहब, एक शेर है, अगर मैं गलत ना पढ़ूं तो वो कहते हैं कि कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद। अगर आपने ये शेर सुना हो तो इसके अंदर ये पूरी दास्तान जो है ना वो पिन्हा है। तो मेरा भी शेर व शायरी का शौक काफ़ी अरसे से फारिग हो चुका है। आई होप कि मैंने पूरा ठीक ही पढ़ा हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बात ये चल रही है कि अब एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि अब काजी फाइज ईसा साहब का नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए भी, और उसके कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? ये सारा कुछ रूमर्स थी, ये जो रातों रात इसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बाद जितने एपिसोड्स चले हैं वो इवेंट्स सारे, क्रोनोलॉजी इस वक्त बताना शायद वेस्ट ऑफ टाइम हो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ हाइप मीडिया की क्रिएट की हुई है? मेरे ख्याल से ये बजाव होगा कहना कि मीडिया ने इसमें काफ़ी जो है ओवरली हाइप्ड कर दिया था तमाम तर मामला। अगर देखें कंसेंसस ना होता, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की ही बात करते हैं, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ उस पूरे पैकेज में से। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर तमाम तर पार्टीज़ मुत्तफ़िक हैं। उसके अंदर जो नेटिग्रिटीज़ हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया, उसके ऊपर बात हो सकती है। उसके ऊपर अपनी अपनी तजावीज़ हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से अपनी तजवीज़ है, वो भी आ चुकी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की अपनी तजावीज़ हैं, JUI की अपनी तजवीज़ है, हमारी एक अपनी तजवीज़ थी।
اس تمام تر معاملے میں عادل صاحب یہ ہے کہ متفق تو سارے ہیں، کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے اگر دیکھا جائے اور اے پی سی اس کے بعد جب ہوئی، تمام تر پارٹی کے لیڈران کے سگنیچرز موجود ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ، اس سے تو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. اور آرٹیکل 239 کے حوالے سے اگر دیکھا جائے 238 اور 239 پورے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کے حوالے سے ایک پورا سیپریٹ چیپٹر دیا ہوا ہے، چیپٹر 11. اب یہ استحقاق تو پارلیمان کا ہے، اب جب بھی وہ بلانا چاہیں، جب بھی وہ آئینی ترمیم کرنا چاہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور دیٹ کین ایکچولی ناٹ بی کالڈ انٹو کوشچن بائی اینی کورٹ آف لا. سر ویل ڈسکس اٹ لیٹر آن. اب اس کو سارا ڈیٹیل سے نہیں کر سکتی، اس کو سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ابھی. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ پٹیشنیں لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اور کبھی بھی یہ کوئی 25 سے پہلے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور نہ ہی، اور ایک میڈیا نے تھوڑی سی اس کی ہائپ کریٹ کر دی. آپ کیوں اتنے فکر مند ہو کے چلے گئے؟ آپ کو بلاول صاحب کی بارز کی تقریروں سے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ مسئلہ کنسنسس سے حل ہوگا؟ جی شکریہ. دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کی، 3 ہفتے آپ نے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں محبوس رکھا، ان کو اپنے حلقوں میں جانے نہیں دیا، شہر سے باہر نہیں نکلنے دیا، ان کو یہ کہہ کر اسلام آباد میں رکھا کہ کسی بھی وقت آئینی ترمیم آ سکتی ہے. اجلاس آپ نے بلا کر رکھے، ان اجلاس کے اندر ان کی حاضری کو اسکول ماسٹر کی طرح یقینی بنایا، اور پھر کہتے ہیں کہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دی. آپ کا، میرا، جو آپ کے پروگرام سن رہے ہیں، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے حقوق کے متعلق کیا قانون سازی کی جا رہی ہے. 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس کے اندر عوام الناس کو، سٹیزنز ایٹ لارج کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اس پارلیمانی کمیٹی کے سامنے خطوط کے ذریعے یا خود اپیئر ہو کر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اپنی تجاویز بھی دیں. یہ دنیا بھر میں جمہوری اصول ہیں، پارلیمانی اصول ہیں کہ آپ عوام کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیشن کریں. 18ویں ترمیم کے وقت جب یہ ہوا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ ایک رات میں اس کو رات کی تاریکی میں کیوں پاس کروانا چاہ رہے ہیں، جب وہ میرے حقوق کے متعلق ہے، آپ کے حقوق کے متعلق ہے، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے حقوق کے متعلق ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ جانے کہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ریٹ فائل کی ہے، یہی استدعا ان کے سامنے رکھی ہے اپنی پٹیشن میں کہ یہ ماضی کی ایگزامپلز ہیں، یہ دنیا بھر کی ایگزامپلز ہیں. قومی اسمبلی کا اپنا قانون، اپنے جو رولز ہیں، وہ کہتے ہیں، رول 91 کہتا ہے کہ جو بھی مجوزہ قانون سامنے آئے گا، ٹیبل کیا جائے گا، اس کو فوراً سے پہلے آفیشیل گیزٹ کے اندر پبلش کیا جائے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیا قانون آ رہا ہے. یہاں پر آپ رات کی تاریکی میں ایک دن کے اندر آپ قانون پاس کرانا چاہ رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ میں آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ تمام ایم این اے صاحبان کو اور سینیٹر صاحبان کو پھر ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں چھوڑنا. جمعے اور ہفتے کو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ لیجسلیشن لے آئیں. تو جب آپ اس طرح کا ملک کے اندر ماحول کریٹ کریں گے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیں گے. ہم اس چیز کے اوپر بالکل معترض نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے، اختیار ہے. ہم اس چیز پر بالکل معترض نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو روکا جائے، نہیں روک سکتے. لیکن ہم یہ استدعا تو کر سکتے ہیں قانوناً، آئیناً، کہ جناب ہمیں بتایا تو جائے کہ ہو کیا رہا ہے. میں بھی ذرا اس پر بھی بات کرنی ہے، اور پھر بلاول صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 25 کے بعد بھی نہیں ہوگا، یہ کیوں ایک دم سٹانس اب چینج ہونا شروع ہوئے، اس پر بات کریں گے. احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی کیا کوئی تسلی ملی ہے کہ ایس سی او کے بعد ہی یہ آئے گی ترمیم؟ کیونکہ پہلے ہم سن رہے تھے کہ یہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں آئے گی، پھر اب تو ظاہر ہے یہ ڈیلے ہوتا ہو گیا معاملہ. تو یہ جو آپ کے چیف منسٹر ادھر آئے تھے اور آ کر چائنا چوک سے لیفٹ ٹرن کر کے واپس پشاور چلے گئے، تو کیا کوئی یقین دہانی آپ لوگوں کو کرائی گئی ہے چائنا چوک سے واپس جانے کے اوپر کہ فی الحال یہ ایس سی او سے پہلے معاملہ نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں ہے. اصل میں مین ایشو جیسے ابھی آپ کے یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کے، اور وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی سلسلہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور نہایت احتیاط سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور جس انداز میں اس کو چلایا جا رہا ہے اور کوشش ان کی جو ہے وہ پوری جس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قانونی اور غیر لا قانونیت چاہے ان کو اپنانی پڑے کہ وہ کسی طریقے سے توڑیں کچھ ممبر پارلیمنٹس کو اور ان کو شامل کریں، کیونکہ اب ان کو ووٹ تو ان کا مل ہی جائے گا، ان کو اتنا دے دیا جائے ان کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے کہ وہ ایک دفعہ ڈی سیٹ ہونے کا ان کو اتنا معاوضہ دے دیا جائے. یہ ساری کنسیڈریشن ہے جو ان کے بڑی ایکٹیولی ان کے اوپر چل رہی ہے.
اور یہ ان کا کہنا کہ جی ہمارے پاس نومیریکل اسٹرینتھ پوری ہے, ہم تو کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ جھوٹ ہے. ان کے پاس اگر ایک لمحے کے لیے بھی پوری اسٹرینتھ ہوگی تو وہ مولانا سے بات بھی نہیں کریں گے جس نیچر کے یہ تمام لوگ ہیں. میں ذرا اس کا جواب جی میں سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ نمبر ہے ان کے پاس, مولانا صاحب کا بھی ان کو کنفرم نہیں ہے, اور یہ بہت ہیس میں کرنا چاہتے تھے لیکن اب وہ ہو نہیں سکا. لیکن آپ اپنی بات کا مجھے اگر ذرا مختصراً جواب دے دیں کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی تسلی ملی ہے کہ یہ ایس سی او کے بعد ہی ہوگا اب کام, اس لیے یہاں سے واپسی ہو گئی؟ جی ہاں, یہ انہوں نے لگتا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ٹیسٹڈلی کی ہے کہ یہ ابھی نہیں کریں گے. لیکن یہ انہوں نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں گا کہ ان کی کسی بات بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلے بھی لا سکتے ہیں. موسٹ ڈسیپٹیو پیپل, یہ تمام کا تمام عملہ جو ہے, یہ ٹاپ براس جو ہے, اتنے ڈسیپٹیو ہیں, اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کی کسی بات پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. بیرسٹر صاحب, کیا یہ کنفرم ہو گیا ہے اب کہ یہ ایس سی او کے بعد ہی آئے گی, اور یا جس طرح عوض صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بھی آپ لوگ لا سکتے ہیں, ڈسیپٹیو ہیں بہت, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش آپ نے پوری کی ہے. مصطفیٰ صاحب کی بھی پٹیشن ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عوام الناس کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی تیار نہیں ہے فی الحال اپوزیشن آپ کی بات ماننے کو کہ آپ لوگ یہ سب کچھ جو ہے جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے تھے. اور سب سے بڑا خطرہ کیا الیکشن آڈٹ والا ہے جس کا خواجہ آصف صاحب بار بار حوالہ دے رہے ہیں, یہی خطرہ ہے کیا؟ اور بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد اگر ہوا تو پھر جو ہے وہ مشکل ہوگا ذرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے دیگر ججز کو مینج کرنا. نہیں دیکھیں, بالکل عادل صاحب, یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید 25 کے بعد ہوگا تو پتہ نہیں کون سے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور کون سی قیامت آ جائے گی. قطعاً کوئی قیامت نہیں آئے گی. 25 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 25 کے بعد بھی ہو سکتا ہے. جب ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوگی, ظاہری بات ہے جب کنسنسس ایک ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم اس کو ٹیبل کر دیں گے. یہ ہمارا استحقاق ہے, پارلیمان کا استحقاق ہے. مصطفیٰ صاحب تو خود بھی ایک سینیٹر رہ چکے ہیں. ہی انڈرسٹینڈس فلی ویل کہ یہ رائٹ جو ہے پارلیمان کا رائٹ ہے. اب جہاں پہ انہوں نے یہ پٹیشن کی, دیکھیں اب میری تو جو تھوڑی بہت پریکٹس ہے اس حوالے سے جو میں نے ان فیلڈ دیکھی چیزیں, کس طرح کیا پریمپٹیولی اس کو کہا جائے کہ گزٹ میں پبلش کر دیا جائے اور پبلک کر دیا جائے. ابھی تو کوئی ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, ایک ورکنگ پیپرز ہیں ہر کسی کے, اور فائنل جب وہ ان کو کوریلیٹ کیا جائے گا ایک اکٹھا کر کے, تو ایک ڈاکومنٹ جب تیار ہوگا تو پھر تب وہ مسودہ فائنل تیار ہوگا, اور اس کے بعد اس کی سی ایل سی ہے, پھر کیبنٹ میں ہے اپروول, پھر اس کے بعد جا کے وہ لے ہوتا ہے. اس کے تو پری ریکویزٹس ہیں, یہ تو ان کو میرے سے بہتر پتہ ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پبلک کر دیا جائے. اس ورکنگ ڈاکیومنٹ کے اندر کیا کوئی فنڈامنٹل رائٹس والا معاملہ بھی ہے؟ نہیں, دیکھیں ورکنگ ڈاکیومنٹس کے اندر بالکل قطعاً کوئی آرٹیکل 8 کی بات نہیں ہے, اور کوئی ہم نے جو ہے اس میں جو ہے آرٹیکل 8 کی کنسیڈریشن نہیں ہے, 199 کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے, کسی کا کوئی رائٹ سلب کرنے کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈز کے حوالے سے ہے اور دیگر جو چیزیں تھیں ایک تو ان کے حوالے سے تھا. لیکن یہ بات کہ پبلک کر دیا جائے اور گیزٹ نوٹیفیکیشن میں پبلش کیا جائے, یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, میرے تو علم میں نہیں ہے. شاید میں بھی یہ انلائٹن کر سکیں, پبلک تو آلریڈی ہوا ہے. دیکھیں جو ایک چیز میں ضرور کہوں گا, عادل صاحب یہ میری پلیز ضرور سنیے گا, جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پارلیمان ہے, پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز ہیں, ان تمام سے مشاورت بھی ہو رہی ہے, ان تمام سے بات چیت بھی ہو رہی ہے, خواہ وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ ہوں, خواہ وہ ٹریجری بینچز کی سائڈ پہ ہوں, گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہوں, ان تمام سے مشاورت ہوئی. آپ نے دیکھا گائے بگائے, جی بالکل پی ٹی آئی کو تو پتہ چلا, لیکن اب وہ خود نہیں جوائن, اے پی سی انہوں نے فلسطین والی جوائن نہیں کی. اگر وہی جوائن نہیں کی تو پھر یہ کیا خاک جوائن کریں گے؟ اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کس طرح جوائن کر لیتے جی, ہم ان کو نہیں. حامد خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے ایک اٹیک ہے جوڈیشری کے اوپر. ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اور کورٹ کسی دوسری کورٹ کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہونے والی, ان پیرالل وہ ہے, وہ اپنا کام کرے گی, دوسری عدالت اپنا کام کرے گی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کرنے ہی نہیں دینی, ہم نے یہ ہونے ہی نہیں دینی. تو کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے ایز پارلیمان کہ ہم آئینی ترمیم کر سکیں یا قانون سازی کر سکیں؟ یا تو پھر ہمارے اسلام آباد میں یہاں پہ اس ایوان میں بیٹھنے کا نہ تو فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد ہے. جہاں تک یہ بات ہوئی, میرے بھائی ہیں مصطفیٰ نواز صاحب, یہ ایک ضرور میں یہ بات کہوں گا ان کی اس پٹیشن کے حوالے سے آج کہ یہ آلریڈی پبلک ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہ کل اس پہ سیمینار کر رہی ہے, تمام تر لیگل فریٹرنٹی ان کو 4.5 گھنٹے کی بریفنگ
कैमरा दी गई और उसके बाद उनको वो मसवदा भी दिया गया। जितनी बार बॉडीज थी, जितनी बार काउंसिल्स थी, गुलाम नबी साहब आए, उन्होंने पूरा उनको खदोखाल बयान किए, बताया। एक ड्राफ्ट आप मुस्तफा भाई को भी भेज देते ना ताकि ये पिटीशन की नौबत ना आती सर। एक ड्राफ्ट आप इन्हें भी भेज देते ताकि ये पिटीशन ना कर रहे होते। मीडिया पे इतने राउंड्स कर रहा है, वो पूरा ड्राफ्ट, और वही ड्राफ्ट है मोर और लेस। जो मीडिया पे ड्राफ्ट कर रहा है 90% वही ड्राफ्ट है। कह रहे कि कोई मोर और लेस देखें वही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से तो वही है। दीगर अगर मीडिया वाले कोई या कोई और बंदा कोई चीज उसमें डाल देता है, वो तो हम वो नहीं कर सकते। वर्किंग ड्राफ्ट के हवाले से अच्छा, मुझे बैल साहब अगर क्विकली बता दें कि जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी है ना इसके अंदर, वो मसला भी इसी में। जी बिल्कुल है, और उसमें उसको हमने पार्लियामान का एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल, हमने कहा कि हमारी मीनिंगफुल इनपुट होनी चाहिए। अभी तो मुस्तफा साहब खुद रह चुके हैं और दीगर इवन के अहमद अवैस साहब भी कहेंगे कि पार्लियामान का कोई रोल नहीं है, हम एक रबड़ स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और कंफर्म कर देते हैं। जी हमें तो ना अमेरिका की तरह कोई कांग्रेचुलल हियरिंग होती है और नहीं हम उसको कोई देख सकते हैं उसकी तमाम तर चीजें। देखिए, पहले मेरे ख्याल से इस बहस में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोसेस समझ लें कि कानून साजी का प्रोसेस पाकिस्तान में है क्या। कोई भी मेंबर इंडिविजुअली या हुकूमत बिल इंट्रोड्यूस करा सकती है कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर। जैसे ही वो बिल इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्पीकर इजाज़त देता है वो बिल इंट्रोड्यूस कराने की, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो ये है कि वो बिल जो मुतल्लका एक कमेटी होती है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कमेटी में इसलिए फॉरवर्ड किया जाता है कि वहां पर उसके ऊपर एक सहर हासिल बहस हो, उस कानून को ठीक किया जाए और उसके अंदर से अगर कोई काबिल एतराज़ चीज़ें हैं उनको निकाल दिया जाए, और फिर उसके बाद पब्लिक का भी इनपुट कमेटी के अंदर ले लिया जाए, और फिर कमेटी के अप्रूवल के बाद वो दोबारा हाउस के अंदर आता है और फिर उसके ऊपर होती है वोटिंग। ये कानून बनने का तरीका है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, इसके बाद आप बात कंप्लीट कर लीजिए। ये करना ये चाह रहे हैं, मैं 2 जुमलों में खत्म कर देता हूं। ये चाह रहे हैं कि ना वो कमेटी के पास जाए, ये करना ये चाह रहे हैं कि ना उसके ऊपर पब्लिक इनपुट हो, सारे रूल्स प्रोसेस वायलेट करके एक दिन के अंदर पास कराना चाह रहे हैं। इस पे हमें एतराज है, सामने लाए, हम फिर राय देंगे, तजावीज देंगे, पूरा मुल्क देगा, उसको देखेगा। अभी तो ऐसी चीजें हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मुस्तफा खोखर साहब, ये जो बिलावल साहब ने बात की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, वो ज़ाहिर है उसकी वजाहतें भी आ रही हैं, लेकिन कोई एक भी चीफ जस्टिस कैसे बाकी जजेस की गारंटी दे सकता है? क्योंकि उसमें तो हम देखते हैं ना कि मसला फर्स्ट अमंग इक्वल का होता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा। या हमारे यहाँ होता है कि चीफ जस्टिस के साथ लोग आ जाते हैं और सारा साथ ग्रुप ऑपरेट करता है। मुझे नहीं समझ आई बिलावल साहब की स्टेटमेंट की, फ्रैंकली मैं नहीं समझ सका उससे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जाहिरी बात है वो कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे थे जो अल्फाज के चुनाव में मेरे ख्याल से रद्दो बदल हो गया, इधर उधर हो गई। वो थोड़ा उनको उर्दू के में शायद प्रॉब्लम हो जाती है, मीनिंग उस तरह नहीं आया। मैं जनरली ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से। ये चीज पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून की नाकामी का तमगा अपने सीने पर सजाना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम लीग नून तो नाकाम हो गई। उन्होंने जो ड्राफ्ट छुपा के जहां पे भी रखा हुआ था उसको लेके आने की कोशिश की। खुदा खुश रखे मौलाना साहब को कि उन्होंने इसको नहीं होने दिया, वरना तो ये तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। यानी कि जहां पर वजीर कानून ये एक आखिरी रात में आकर कहे कि जी कि मुझे भी फाइनली मुसवदा मिल गया, वहां पर आप समझेंगे क्या चल रहा है। ठीक, तो पीपल्स पार्टी को मेरी राय में तो बहुत दूर रहना चाहिए था इससे। ये खामखा के अंदर उन्होंने पूरे मुल्क के वकला मोतरज हैं और सड़कों पे वकला निकल आएंगे। ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें एक सैर हासिल बहस हो जाए, हर किसी की राय आ जाए, इनपुट आ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि वो इसमें कहना क्या चाह रहे थे। और किसी जज का ना रास्ता रोकना चाहिए और ना किसी को रीअपॉइंट करना चाहिए। एक तो ये नौकरी खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट्स एक्सटेंशंस पाकिस्तान को मार गई हैं। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल जो ड्राफ्ट के मेरे भाई बात कर रहे थे, अब उन्होंने एक तजवीज पाकिस्तान बार काउंसिल ने फॉरवर्ड कर दी कि जी 65 से 68 कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जज साहिबान है उनकी एज। अब मुझे बताइए 65 में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, वो जितना अरसा सुप्रीम कोर्ट में होगा उसकी कोशिश होगी कि मैं हुकूमत को नाराज ना करूं ताकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकूं। तो अदलिया की आजादी कहां रह गई? काजी साहब के बारे में तो खबर चल ही रही है कि वो मामला बस सब वो जा ही रहे हैं और रिटायरमेंट का हो रहा है। मुझे अहमद साहब ये बताइएगा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बानी चेयरमैन ये कहते हैं
کہ جی اکتوبر نومبر میں الیکشن آڈٹ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں آنے والے چیف جسٹس کو تو آپ لوگ بھی کنٹروورشل بنا دیتے ہیں نا, کہ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بس الیکشن آڈٹ ہوگا اور یہ فارغ ہو جائیں گے اور دوسرا الیکشن ہوگا. اور پھر حکومت کی طرف سے بھی یہ خدشات درست ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی اپوزیشن اتنی پر اعتماد ہے کہ جو بھی چیف جسٹس آگے آئیں گے الیکشن آڈٹ ہوگا ہم فارغ ہو جائیں گے. سر کنٹروورشل تو پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز خود بناتی ہے نا ججز کو, یہ تمہارا جج, یہ میرا جج, یہ اچھا جج, یہ برا جج. پہلے ہمارے معذرت کے ساتھ آپ تینوں لیگل فرٹرنیٹی سے آپ کا تعلق ہے, لاء کے آپ ایکسپرٹس ہیں تینوں, لیکن ہمارے ماشاءاللہ وکلاء پہلے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں چیف جسٹسز کے آنے سے پہلے, ان کے بننے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ ان کے جو ہے وہ کیسز نہیں لگتے یا ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تو وہ ایسے مخالف ہو جاتے ہیں. سو پتہ نہیں نعرہ ہوتا ہے, مطلب میں اسپیسیفک اور نہیں ہونا چاہتا, مجھے بڑا احترام ہے کچھ وکلاء کا جنہوں نے ہمیں بڑے اچھے خواب دکھائے, بعد میں ان چیف جسٹسز نے جو اس ملک کو کئی بلین ڈالرز کا لاس دیا, 7-8 بلین ڈالرز کا, آج ہم کس سے اس کا سوال پوچھے؟ ون اسٹروک آف پین اٹھا کے پورے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لیگل کورٹ سے ایک پروسیس چلنا ہے وہ تو ہو جائے گا. یور ٹیک آن. دیکھیے میں آپ سے کہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان نے اگر یہ بات کی ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, الیکشن کا ہوگا اکتوبر نومبر میں, اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ یہ منصور علی شاہ آئیں گے تو ہوگا. منصور علی شاہ بینگ دی سینئر موسٹ جج, ان کو چیف جسٹس انہوں نے بننا ہی ہے, انلیس کہ یہ ایک جو ہے ایک پاکستان سے بہت بڑا فراڈ نہیں کیا جاتا, جیسے ابھی نواز کھوکھر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بھی بتایا کہ جس طریقے سے امینڈمنٹ کو پاس کرانے کا انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا, وہ تو قدرت خدا کی کہ ایک مولانا فضل الرحمان نے جو ہیروئک رول پلے کیا ہے پاکستان کو, آئین کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو یہاں پہ ایک کمپرومائز انڈر دی تھم آف ایگزیکٹو جوڈیشری آپ کو نظر آنی تھی, اور نیکڈ ڈیسپوٹزم کی حکومت ہونی تھی پاکستان میں. خدا نے اچھا کیا کہ وہ ہم اس سے بچ گئے ہیں. سر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, سولوشنز ڈھونڈنے چاہیے. یہ مولانا صاحب ہیں جن کے بارے میں سخت ترین الزامات آپ کی پارٹی نے ان کی تضحیق کرنے میں کوئی دنیا کی کسر نہیں چھوڑی, نہ ان کی عزت میں نہ ان کی سیاست میں. لیکن آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیروئک رول پلے کیا ہے, اور جس کو آپ کی پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے ایز اٹ از تو بس اس ملک میں جوڈیشری اور نظام فارغ ہو جانا تھا. سو یہ ریئلائزیشن ہے پی ٹی آئی میں کہ درست ہے. دیکھیے نا, سوال یہ ہے کہ اگر کسی وقت ماضی میں مخالفت کی یا نہ کی, اب کیا اس ماضی کی اس مخالفت کو پکڑ کے کسی کے ایک اچھے رول کو آپ نظر انداز کر دیں گے؟ احمد صاحب آپ تو بہت سینئر وکیل ہیں سر, صرف مخالفت نہیں ہوئی. احمد صاحب آپ بہت سینئر وکیل ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ یہ صرف مخالفت نہیں تضحیق ہوئی ہے, باقاعدہ ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا. آپ سیاسی تنقید تو 1000 دفعہ کریں, کسی پہ الزام لگائیں. آپ تمسخر تو آپ اڑا رہے ہیں, میں اڑا رہا کہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں, ہو چکی بات ختم ہو گئی. نہیں سر ایسے نہیں ختم ہوتی, یہ بات دوہرا کے نہیں احمد صاحب اس طرح بات نہیں ختم ہوتی. تمسخر خود اڑا رہے ہیں. میں نے بالکل تمسخر نہیں اڑایا, میں مولانا صاحب کا ساری زندگی صحافت کرتے ہوئے ان کی سیاست کا احترام کرتا رہا. غلط کیا ماضی میں, جو کچھ ہوا کوئی اچھا نہیں ہوا, لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم نے اس کو سوچنا ہے, آگے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں یہ ایک ابیلٹی پیدا کی ہے بھول جانے کی, وہ اسی لیے ہے کہ ماضی کے سر اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی بے شک بھول جانے کی پیدا کی ہے, لیکن اس چیز کی بھی کہ اخلاقی طور پہ یہ کہا جائے کہ ہم نے تضحیق کی. غلط بات سنیں, وہ بات اخلاقی اگر ہو چکی آپ آج دہرائیں گے تو اس کا مطلب ہے اب بد اخلاقی تو ہم خود کر رہے ہیں. میں آج دہرا کے احمد صاحب آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر مولانا صاحب نے ان کی فیور میں ووٹ ڈال دیا تو آپ کی پارٹی دوبارہ سے ان اخلاقیات کی دھجیاں اڑائے گی. درست, جس نے بھی ووٹ ڈالا ان کو برا کہیں گے. یہ مولانا کے اوپر بات نہیں ہے, بٹ ذاتی حملہ تو نہیں کرنا اس طریقے سے یہ پاکستان کے حق کی بات نہیں ہے. یہ کوئی رفع عامہ کا کام نہیں ہوگا سر, بٹ سیاسی تنقید بنتی ہے نا, ذاتی نہیں بنتی. ذاتی حملہ نہیں ہے نا. اگر پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ آپ کمپرومائز کر دیں اس کو, اور اس کے انڈیپینڈنس کو ختم کر دیں. اصولی بات پہ تو میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اگر اصول کی بنیاد پہ آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں, نظریات پہ تنقید کرتے ہیں, مخالفت پہ کرتے ہیں, بالکل کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ تو ذاتی حملے شروع ہو جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میں تو خود اس کو بالکل آؤٹ رائٹلی ریفیوٹ کر رہا ہوں, اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میاں صاحب نے جو کانفرنس ہوئی ہے, ابھی جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کو ہر صورت ساتھ رکھنا ہے چاہے نمبر پورے ہوں یا نہ ہوں؟
देखिए आदिल साहब, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ एपीसी बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई है और डायरेक्टली मुलाकात हुई है। हमें तो कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन हम एज गवर्नमेंट ज़रूर उनको एंगेज रखे हुए हैं और गाय बगाए उनकी लीगल टीम के साथ भी और अदरवाइज़ भी पॉलिटिकली भी उनके साथ मामलात हैं और डिस्कशंस चल रही हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी अपना मसवदा तैयार कर लिया है और कल ही उनकी लीगल टीम के जो हेड हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी ये बात की कि हमने मौलाना साहब को दे दिया है अपना मसवदा और वो आज कल में पब्लिक कर देंगे और दूसरी पार्टीज़ के साथ भी शेयर कर देंगे, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे है, उसमें तो कोई सर 63A का फायदा उठाएंगे आप लोग? कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए 63A पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे वोट दें तो फिर आप डिफेक्शन क्लॉज के मुर्तकिब हो के आप डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। दुनिया पूरी में आप देखें, आप बरतानिया का पार्लियामेंट देखें, अमेरिका का पार्लियामेंट देखें, दीगर पार्लियामेंट्स देखें, कहीं भी ऐसी जो जमहूरियत हैं, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे लोग देते हैं वोट, पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही वोट देते हैं। ये तो जब 63A का फैसला हुआ था तो बड़ा एक अजीब फैसला था और उसका फिर रिव्यू 2.5 साल से पेंडिंग था। फाइनली वो डिसाइड सर मैं उससे तो अग्री कर रहा हूँ, शेप और कंडीशन में वापस आया 63A। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 63A डिफेक्शन क्लॉज तो लगेगी, लेकिन आप उसका फायदा उठाएंगे अगर लोग आपको वोट, अपने ज़मीर की आवाज़ पे आपको वोट डालना चाहें? इसी पार्लियामेंट के लोग हैं आदिल साहब और इसी पार्लियामेंट से ही लोगों ने वोट देनी है, इन्हीं पार्लियामान ने वोट देनी है और जब वो वोट देंगे ज़ाहिरी बात है अगर SIC से वो उनका ताल्लुक हो या PTI से हो, उनकी जितनी पार्टी के नुमाइंदे हैं वो या हेड्स हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस टाइम जो होंगे स्पीकर साहब, उनको वो रेफरेंस बना के भेज सकते हैं और वो फिर आगे प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन को जाएंगी। और जिस तरह अभी 2 रेफरेंसेस गए भी हुए हैं, एक तो ऑलरेडी जो है हमारी अपनी पार्टी की मिसाल मैं दे दूं कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, आज़ाद जीते, उसके बाद 3 दिन में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद बेंचेस की दूसरी साइड पे जाके बैठना शुरू हो गया, बेंचेस की जगह वो अपोजिशन वालों के साथ जाके बैठने जी। और उन्होंने क्या किया कि अब उनका रेफरेंस भी चला गया और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वेबसाइट पे भी और अदरवाइज भी और उनके अपने एफिडेविट भी नून लीग को ज्वाइन करने की जो है वो साफ उसके सबूत मौजूद हैं। सर अपना हाउस एंड ऑर्डर है, आपके अपने नंबर पूरे हैं, कुछ आपके अपने लोग भी सुना है कि शायद इस पर एतराज कर रहे हैं? जी नहीं, हमारे बिल्कुल नंबर पूरे हैं। हमारे कुछ मेंबरान बाहर ज़रूर हैं, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो आजकल में वापस आ जाएंगे क्योंकि SCO हो रही है और SCO पे तमाम तर जितने अरकान पार्लियामान हैं उनको कहा गया कि आप SCO पे भी अपनी पूरी जो है भरपूर आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। इंटरनेशनल जो हमारे इस रीजनल पूरे प्रोसेस के ऊपर या SCO के ऊपर या जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे मेहमान, तो उसमें पार्लियामान को एंगेज होना चाहिए। ठीक, मुस्तफा साहब आपके ख्याल में इनका नंबर गेम पूरा है? और जो इजलास पिछला हुआ, अभी जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद हुकूमत का एतमाद बढ़ गया है, क्या है, किस तरफ जा रहा है? बंदे तोड़ने पे लगे हुए हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए। जब बंदे तोड़ लेंगे, रेनेगेट वोट्स मिल जाएंगी, भगोड़े वोट मिल जाएंगे तो तब आईनी तरमीम ले आएंगे। अभी तक नंबर आपके ख्याल में वो पूरा नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। अपने पूरे इनके अपने तो देखें, जमातों के अंदर कहाँ आज़ादियाँ हैं, जमातों के अंदर तो अपनी एक अलग तरह की आमरीत नाफिज होती है। वहां पर ना आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपने सिर्फ वहां पर जो लीडर साहब ने फरमा दिया आपने उसके ऊपर लब्बैक कहना है, आमीन कहना है, आंखें बंद करके आपने वो काम कर देना है। वहां पर खुशामदी एक माहौल होता है हर जमात के अंदर, जितनी बड़ी जमातें उनके अंदर। आप वहां पर अगर इख्तलाफ करेंगे तो आपको पार्टियां छोड़नी पड़ेंगी, इख्तलाफ राय नहीं बर्दाश्त किया जाता। ये तो बाहर दुनिया के लिए लेक्चर्स हैं कि जमहूरियत के अंदर ऐसा होना चाहिए और इख्तलाफ राय, ये जमातों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। जो जमात के जितने मेंबर हैं वो सारे वोट करेंगे और जो नहीं करेगा वो आपकी तरह बाहर हो जाएगा। जाहिरी बात है, जाहिरी बात है, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ। तो ये जो स्पीकर जिनको सीटें प्यारी हैं वो अपनी वो करेंगे जी, बहुत कम लोग। तो जो पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली के जो स्पीकर्स के खत हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि नंबर्स पूरे नहीं है। और फिर दूसरी चीज रिजर्व सीट्स वाले मामले में कि जो लोग हमें आके वोट दे जाएंगे, उनके नोटिफिकेशंस पहले से हुए हों तो फिर उनके ऊपर जो डिफेक्शन क्लॉज है वो ना लगे। जी बैर साहब, आप ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, क्या उसकी बुनियादी वजह यही है कि रिजर्व सीट से जो है ये मसला हल हो, नंबर्स पूरे हों? आदिल साहब बिल्कुल पहले 1 सितंबर में ख़त लिखा स्पीकर साहब ने, और इस दफ़ा जो है तमाम तर जमातों से, हुकूमती जमातों से जो पार्लिमानी लीडर थे और जो हमारी पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, ऐवान में मौजूद हैं, वो गए
اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں آئدر وے، یا یہ اپوزیشن کو جانی ہے یا ہمیں آنی ہے، آئدر وے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں. اور اس میں ایک سنگل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کہ وہ سیٹوں کا ہونا کیا، کیونکہ ہاؤس تو ابھی انکمپلیٹ ہے ان سیٹوں کے بغیر، اور اگر ہاؤس انکمپلیٹ ہے تو یہ اسپیکر صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ انشور کریں کہ ہاؤس کمپلیٹ ہو اور ہاؤس کے تمام تر پروسیڈنگز اور معاملات جو ہیں وہ. لیکن سر آپ لوگ کا ریلائنس اس بات میں نہیں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، آپ کا سٹانس یہ نہیں ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن کرے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں لیجسلیشن ضرور کی ہے، امینڈمنٹ ضرور لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو فردر کلیریفائی اور ری ایٹریٹ کیا، اور ہم نے کہا ہے کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا. جب آئین میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہیں ایک پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، اور آپ نے جوائن کر لی، پھر آپ نے جو ہے کہا کہ آپ آزاد ہیں، اور پھر 15 دن دے دیے اور کہا کہ 15 دن میں جوائن کر لیں کوئی بھی پارٹی جو آپ کا دل کرتا ہے. اب جب ایک پارٹی کا ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا اسٹرکچر، اس کی 3 دفعہ جو ہے کہا گیا کہ جی آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کریں، اور ان کی آئی تھنک نظر ثانی اپیل بھی غالباً آج کل میں لگی ہوئی ہے، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ میں لگی ہوئی ہے نا. احمد صاحب اگر یہ کر جاتے ہیں ایسا تو پھر آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر الیکشن کمیشن سے ان کے فیور میں کوئی چیز ہو جاتی؟ دیکھیں نا، ابھی تو یہ بھی اس کو بھی ڈیلے کر کے انہوں نے اسی ایک نہ کوئی ایک عذر رکھا ہوا ہے، لیکن اس آپ نے جو لارجر بینچ کا جو فل کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا بارہا میجورٹی ووٹس نے بھی، جج صاحبان نے بھی، اور 11 جج صاحبان نے اس بات سے متفق کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے نمبر 1، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط ہے، اس نے غلط رنگ دے کے یہ فیصلہ جو یہ کیا تھا، یہ فیصلہ غلط ہے. 11 ججز نے آؤٹ آف 13، اور 8 ججز کا فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے. اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ اسی کو دیکھا جائے گا. یہ تو سب بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میجورٹی آؤٹ رائٹلی ایک میجورٹی کی ججمنٹ ہے، ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. اس کے راستے میں جس انداز میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور اس میں بائی ایکٹس اینڈ ڈیڈس ایسا لگ رہا ہے کہ خود چیف جسٹس رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے. یہ بڑی انفارچونیٹ ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ایک بڑا لیتھل قسم کا وار ہے جو جوڈیشری کے اوپر. یہ ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس کو آپ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے ڈیفائنس کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اوکے سر، بیرسٹر صاحب مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا، یہ اب جو 8 ججز کا ڈیسیجن تھا، 8 ججز کے ڈیسیجن کو اب آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ججمنٹ ہے، اور ہماری طرف سے بھی ہم نے اس کے اوپر قانون سازی کی ہے. وہ ریزرو سیٹس پہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اسپیکر صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس پہ فیصلہ کرے، اور وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فیصلہ کرنا، پارٹی وابستگی بھی بتانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے. اب ایز اے ریگولیٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے جو ہم نے قانون سازی کی ہے یا امینڈمنٹس کی ہیں، جو ری ایٹریٹ کیا ہے، فردر کلیریفائی کیا کہ اس طرح پاسبل نہیں ہوتا. اور آپ نے سپریم کورٹ کا بھی ایک ڈیسیجن دیکھا، اب تو وہ ڈیسیجن بھی آ گیا، اور اس کے اوپر بھی ریویو کے لیے اور فردر کلیریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان گئی ہے. تو اٹس یٹ ٹو بی سین اینڈ ڈیسائیڈڈ. آئی تھنک بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں ہے، بجائے اس کے کہ ہماری طرف. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے جو ہے منافی ہے، جو لیگل پروویژنز ہیں، جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس کو وہ اس کی ساتھ نہیں آتا. 1 منٹ سر، کنکلوڈنگ ریمارکس. بس اس کرائسس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے اس کو براڈن کریں. آپ اس طرح جلد بازی میں قانون سازی اور اہم چیزیں نہ کریں، اور جو ملک کے اندر جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جو بہت ٹاکسک ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت بڑا دل دکھائے. حکومتیں ہی ہمیشہ بڑا دل دکھاتی ہیں. ایک قدم پیچھے ہٹے. لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں، اگر تھوڑے سے انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہوئے تو لوگوں کے تک اس کے ثمرات پہنچنے دیں، کاروبار کا پہیہ چلنے دیں. لوگ بڑی تکلیف میں، اس ساری چیز کو اب ختم ہونا چاہیے. رائٹ، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب. احمد اویس صاحب، اگر آپ 30 سیکنڈز میں بتا دیں، دوبارہ آپ نے آنے کہا ہے جلسے کرنے کا، کیا دوبارہ اسلام آباد کی طرف بھی آ سکتے ہیں؟ اگر مجھے 30 سیکنڈز میں آپ بتا دیں. یہ ابھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلے نہیں ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اس معاملے کے اوپر تو نہیں دے سکتا ہوں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک
بڑا رول جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کو پلے کرنا پڑتا ہے، اور بڑا حوصلہ اور بڑا کھلا دل کے ساتھ جو ہے یہ نیگوسیشن کے لیے تیار کر کے لانا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ احمد اویس صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ تینوں موجود تھے. آپ کا شکریہ. بالکل کنسنسس کے ساتھ اور بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ اور بہت کیئرفلی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور پولیٹیکل سولوشنز ہی ان معاملات کے نکالنے ہوں گے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.